وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ یوسف کی 63 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا سفر کہاں تک پہنچا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پر تخت نشین ہوئے اور آپ کے پاس وزارت تھی، آپ غلہ تقسیم فرماتے تھے، جب آپ کے خوابوں کے بعد تعبیر کے حوالے سے قید سالی آ گئی تو آپ کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، اور پہلی دفعہ جب وہ غلہ لے کر واپس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو معاوضہ تھا اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے بعد ان کے غلے کا معاوضہ ان کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ ہمارا غلہ بھی آ گیا اور ہم نے جس کے بدلے خریدا تھا وہ بھی سارا کچھ ہمیں مل گیا، تو بڑے خوش ہوئے۔ ابا جان کی خدمت میں وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ اگلی دفعہ جب آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، بنیامین کو۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے ہیں، لیکن قرآنی اسلوب کے مطابق ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ آگے جو گفتگو ہوتی ہے اس سے یہ پتہ چلے گا۔ جب اپنے باپ کے پاس پہنچے غلہ لے کر، اور وہاں اب باپ سے جو گفتگو کا معاملہ ہے وہ 63 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فَلَمَّا رَجَعُوا فَاکمانا پس، لما جب، رجعوا وہ لوٹ کر واپس گئے، إِلَىٰ أَبِيهِمْ اپنے باپ کے پاس، قالو تو عرض کرنے لگے، یا ابانا اے ہمارے باپ، منع روک دیا گیا، منا ہمارے لیے، الکیل غلہ، چونکہ ناپنے اور ماپنے کے یہ جو پیمانے ہیں اور ان وزنوں کو کیلی کہا گیا، لہذا مجازن کہہ دیا گیا، ہم سے وہ جو ہمیں وزن کر کے دیا جاتا تھا خزانہ اور غلہ وہ روک دیا گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَاکمانا پس، ارسل تم بھیجو، ارسال کرو، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، یعنی بنیامین علیہ السلام کو، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آپ بھیجیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ وہ ایک اسلوب ہے جو ایک گلٹی فیل کرنے والا بندہ پہلے سے صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی باپ نے انکار نہیں کیا، باپ کو صرف یہ کہا گیا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پتا تھا پہلے ایک بلنڈر کیا ہوا تھا کہ ایک اور بھائی کو لے کے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کو کنویں میں پھینک دیا حسد کی وجہ سے، تو پہلے اپنی صفائی دینے لگے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے باپ ہم اپنے بھائی کی ضرور حفاظت کریں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب سنیں، قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ قَالَ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هَلْ آمَنُكُمْ کیا میں تمہارے اوپر اعتماد کر لوں، تمہارے اوپر ایمان لے آؤں یا تمہارے اوپر یقین کر لوں، علیہ اس معاملے میں، مگر الا کما امنتکم علی اخیہ جیسے میں نے تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا علی اخیہ اس کے بھائی بنیامین کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا اب یہاں پر جو ایک نبی کا توکل ہے اور نبی کا بڑا پن ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ آپ فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا، ان کا جملہ تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں تم نے کیا حفاظت کرنی ہے کسی چیز کی، فاللہ خیر حافظا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ صرف حفاظت ہی نہیں فرماتا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے اور سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا بھی ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ جب وہ وَلَمَّا فَتَحُوا واو کا معنی اور لما جب فتحوا
انہوں نے کھولا اپنے سامان کو. فتح یفتح کا معنی ہے فتح کرنا, اسی سے کہتے ہیں فاتح. اور فاتح خیبر جناب علی المرتضی, کسی چیز کے کھولنے کو عربی میں فتح کہا جاتا ہے. آپ دروازہ بھی کھولیں تو فتح, آپ اگر فتح بھی کریں تو اس کے لیے فتح. ولما فتحوا, جب انہوں نے کھولا, متاعہم اپنے سامان کو, وجدو تو انہوں نے پایا. وجدہ ایسا فعل ہے جو ایڈیم کے طور پر بھی استعمال ہوا, من جدہ وجدہ, جس نے محنت کی اس نے پا لیا. تو وجدو انہوں نے پا لیا, انہوں نے دیکھا, بداعتہم اپنے مال کو, ردت الیہم وہ تو انہی کی طرف واپس لوٹا دیا گیا جس کے معاوضے میں غلہ خریدا تھا, غلہ بھی آ گیا, غلے کے سامان میں وہ معاوضہ بھی آ گیا. قالو کہنے لگے, یا ابانا اے ہمارے والد محترم, ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے, ما نبغی اے باپ اب اور ہمیں کیا چاہیے, اگر تو اپنا بیٹا ایک اور ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہمیں پہلے ہی کتنا منافع ہوا ہے, غلہ بھی آ گیا, معاوضہ بھی آ گیا. ما نبغی انٹروگیٹو سینس میں ہے, ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے والد, ہذہ بداعتنا یہ دیکھیے, بداعتنا یہ ہمارا مال ہے, ردت الینا جو ہماری طرف واپس آ گیا ہے. ردہ یا ردو کا معنی ہے لوٹانا. عربی میں حدیث کے الفاظ ہیں, مسلمان کے اوپر 6-7 حقوق ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے ورد السلام, سلام کا لوٹانا. سلام کا لوٹانا بھی سنت, سلام کرنا بھی سنت. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا واو کا معنی اور نمیرو ہم غلہ لے آئیں گے, اہلنا اپنے گھروں میں دوبارہ. نمیرو کا لغوی معنی لکھا ہے انہوں نے کہ دوسرے علاقے سے سامان خورد و نوش اپنے اہل و عیال کے لیے لے کر آنا, اس کے لیے جو ہے وہ مار کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس سے جمع متکلم کا صیغہ ہے نمیرو, اور ہم رسد لے آئیں گے اور غلہ لے آئیں گے, اہلنا اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے گھروں تک. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ کیونکہ وہاں روایت یہ تھی, کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ جاتے تھے ان لوگوں کے حساب سے ان کو غلہ ملتا تھا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وزارت میں ایک اصول رکھا تھا, تو وہ کہتے ہیں وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لیں گے, کیلا غلہ وہ ناپی تولی ہوئی چیز, بعیر ایک اونٹ, ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہم اور لے لیں گے, کیونکہ ہم تو جاتے ہیں, ایک بندہ اور ساتھ جائے گا تو اس کے اونٹ پہ لدا ہوا خزانہ باپ ہمیں اور مل جائے گا. ذالک کیل یسیر یہ جو ہم لے کے آئے ہیں پہلے, کیل یسیر یہ تھوڑا غلہ ہے, ہم تھوڑے تھے تو تھوڑا آیا, ایک بھائی کا اضافہ ہوگا. یہ باپ کو ایک لالچ کی کیفیت دے رہے ہیں کہ اس قحط سالی کی کیفیت ہے, لہذا آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں بنیامین کو, ہم حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ جو ہے اس کا بوجھ غلہ ہم اور لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواباً کیا فرمایا, قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتاتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. قال فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے, لن ارسلہ میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا, لن ارسلہ ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا, معکم تمہارے ساتھ, حتی یہاں تک کہ تؤتونی تم دو مجھے, موثقاً پختہ وعدہ, سکا وعدہ. جیسے محدثین میں بھی ایک ٹرم ہوتی ہے کہ محدثین کچھ سکا محدثین ہوتے ہیں, تو موثقہ پختہ وعدہ دو, من اللہ اللہ کی قسم دے کر کہو, لتاتوننی بہ لام کا معنی بھی ضرور تاکید, اور یہ جو شد والا نون ہے اس کا معنی بھی ہے تاکید, لتاتوننی بہ اس کو تم ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے, یہ مجھے پختہ وعدہ دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بھیجوں گا. الا ان یحاط بکم ایک ایکسیپشن حضرت یعقوب علیہ السلام دے دیتے ہیں, ہاں اگر تم سارے کے سارے کہیں جکڑے جاؤ, کوئی دشمن تمہیں گھیر لے, قید کر لے, تو پھر اس کی بھی کوئی میں گارنٹی نہیں لیتا, پھر تم سارے ہی جاؤ گے. اگر تم وعدہ کرو کہ بیٹے کو لے کر ساتھ آؤ گے میرے, پھر تم لے جا سکتے ہو. ہاں سب پہ کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو وہ الگ بات ہے. الا مگر ان یحاطا احاطہ کر لینا, کسی چیز کے احاطے سے مراد یہ ہے کہ ان کو گھیرے میں لے لینا, بقوم تمہیں, کیونکہ دشمنی کا دور تھا اور یہ وہاں پر بنی اسرائیل کی فرعونیوں کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو پالیسیاں تھیں, شاید اس کی وجہ سے اظہار فرمایا, ہاں اگر تم سارے بے بس ہو جاؤ تو پھر بنیامین کا بھی کوئی معاملہ نہیں, ورنہ تمہیں بنیامین نہیں ملے گا.
فلما آتوہ موسکہم، فا کا معنی پاس، لما جب آتوہ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا، موسکہم پختہ وعدہ، جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، قالا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اللہ علی ما نقول وکیل، آپ نے فرمایا کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں علی ما نقول وکیل، اس کے اوپر اللہ وکیل ہے، اب اللہ کو گواہ بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات لکھی صاحب تفسیر مظہری نے، اس کا کو بڑا حوالہ جو ہے وہ ذکر انہوں نے نہیں کیا، کہ وہاں پر اوپر کہا گیا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تم اللہ کی طرف سے کو پختہ وعدہ دو، تو پختہ وعدہ کیا تھا؟ صاحب تفسیر مظہری نے خود بات لکھی ہے، وہ متاخرین مفسرین میں سے ہیں، بہت پہلے کے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے قسم کیا اٹھائی، بیٹوں نے قسم یہ اٹھائی کہ ہم اس اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اور یہ عقل کو اپیل تھوڑا سا کرتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس نبی کی آمد کا وعدہ اپنی امت سے لیا ہے کہ تمہارے بعد ایک اور بندہ آئے گا، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی پیروی بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ لہٰذا یہاں جو پختہ وعدہ حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے دیا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لے کر آئیں گے، وہ پختہ وعدہ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کا واسطہ دے کر حضرت بنیامین کو ساتھ لے جانے کی گارنٹی لی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ وہ بات ہے جس کی تھوڑی سی کل گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم فرمایا جب شہر میں داخل ہونا تو شہر کی فصیلیں ہوں گی، وہاں پر دروازے ہوں گے، ایک دروازے سے سارے اکٹھے نہ ہونا، کیونکہ تم اتنے سارے جوان ہو اور اللہ نے سب کو جوانیاں اور خوبصورتیاں دی ہیں، لہذا ایک دروازے سے جاؤ گے، دشمن بھی حملہ کر سکتا ہے اور تمہیں نظر بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ بڑے خوبصورت تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، باقی بچے بھی بڑے فگر والے مضبوط تھے۔ تو دو وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، ایک وجہ یہ تھی کہ دشمن حملہ کر سکتا تھا، کہ ایک اور ملک کے آدمی ہمارے ملک میں آئے ہیں، کیونکہ شہروں میں فصیلیں ہوا کرتی تھی تو ممکن ہے کہ وہ سارے حملہ کر دیتے اتنے سارے بندوں کو دیکھ کر۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو کہا کہ تم نے اکٹھا داخل نہیں ہونا، وجہ اس لیے ہے کہ تمہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ اور نظر بد کے بارے میں پھر ہماری مفسرین نے اور محدثین نے احادیث کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، آپ نے فرمایا حضور نے کہ نظر جب کسی کو لگتی ہے تو وہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی۔ یہ بالکل صحیح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ انسان کو کھا جاتی ہے، حتیٰ کہ حضور نے مثالیں دی لتدخل الرجل القبر، بندے کو یہ نظر قبر میں داخل کر دیتی ہے، اور والجمل القدر، اور جو اونٹ ہے اس کو ہنڈیا میں داخل کر لیتی ہے، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے۔ پھر حضور دم فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور حسنین کریمین کو آپ کا دم کن الفاظ میں ہوتا تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، آپ اپنے نواسوں کو دم فرمایا کرتے تھے نظر بد کی وجہ سے۔ بازار جانے کی دعا بھی رسول اللہ نے اس لیے فرمائی، اور یہ بھی تعلیم دی اگر کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہو، لا حول ولا قوہ پڑھو تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ اور حضور کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے، کسی کے خوبصورت بچے کو دیکھتے، کسی کا مال و دولت دیکھتے، کسی کا خوبصورت گھر دیکھتے، تو آپ فرماتے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، بڑی برکت والا ہے اللہ جس نے پورا جہان بنایا، اللہ اس بندے کو اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نظر بد عموماً لگ جاتی ہے تو نظر سے بچانا چاہیے۔ حضور نے اس کا ایک اور طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، بہرحال اس کا دم بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ یہ گویا کہ ایک پاس ورڈ ہے، ایک ان کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، پروف کرنے کے لیے جدید سائنٹیفک جیسے نظام ہے، ایسے حضور نے دم بھی رکھا کہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لو تو تمہیں نظر نہیں لگے گی، تمہارے اوپر آفات نہیں آئیں گی۔ وقال یا بنی، اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں نے باتیں ساری کہہ دی ہیں۔ واو کا معنی اور کالا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، مختلف
جدا جدا دروازوں سے شہر میں داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء وما اغنی عنکم اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں من اللہ من شیء اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی. تقدیر اگر آئی ہوگی تمہیں دشمن نے مارنا ہوگا تو پھر بھی میں تمہیں نہیں بچا سکتا, تمہیں کو نظر لگنی ہوگی تب بھی میں نہیں بچا سکتا, لیکن میں تمہیں حفاظتی تدابیر بتا رہا ہوں کہ تم نے شہر کے اندر ایک دروازے سے نہیں جانا. ان الحکم الا للہ, ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر صرف اللہ, صرف اللہ تبارک و تعالی. علیہ توکل تو میں نے اسی کے اوپر توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون میں نے ہی صرف توکل نہیں کیا اللہ پہ, وعلیہ اور اسی اللہ پر توکل کرتے ہیں کون؟ فلیتوکل المتوکلون. اور توکل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو واقعی توکل کرتے ہیں. تو یہ نبی کی تعلیم ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کا خیال بھی ہے اور بیٹے کی حفاظت کا معاملہ بھی ہے, غلہ بھی لانا ہے, لیکن اپنی تبلیغ اور اللہ کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ واو کا معنی اور لما جب داخلوا وہ داخل ہوئے من حیث اس طریقے پر اس حیثیت سے امرہم ابوہم جیسے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا, یعنی جدا جدا دروازوں سے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. اب یہ دیکھیں ہوا کیا تھا, دروازوں سے تو الگ الگ داخل ہو گئے, دشمن نے بھی نہیں مارا, نظر بھی نہیں لگی, لیکن اس چکر میں پھنس گئے جو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا. وہ کھیل کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک قیمتی پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا, اور جس بنیامین کی حفاظت کے لیے سارے قسمیں اٹھاتے تھے وہ بنیامین علیہ السلام ادھر حضرت یوسف کے دربار میں ہی رہ گئے. یہ اس جملے کی طرف اشارہ ہے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء اور وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری تدبیریں ان کو الا حاجتاً سوائے اس کے کہ یہ ایک خیال تھا فی نفس یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے نفس میں ذہن میں قضاہا جسے انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے جو مصر میں بیٹھا ہے یا نہیں. اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کی نگاہ میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ جس کو لے جا رہے ہیں بنیامین یہ بھی تمہارا بیٹا ہے, اور جو ان کو غلہ دے کر واپس بھیج رہا ہے اپنے بدلے میں وہ بھی تمہارا بیٹا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ واو کا معنی اور اِنَّهُ بے شک وہ کون حضرت یعقوب علیہ السلام لَذُو عِلْمٍ وہ صاحب علم آدمی ہے لِمَا عَلَّمْنَاهُ جو ہم نے ان کو سکھایا ہے. تو اللہ نے نبوت کے فیضان میں نظر سے ان کو یہ بتلا دیا تھا کہ وہ جو بیٹا تمہیں واپس بھیج رہا ہے سامان اور سامان کا معاوضہ وہ تمہارا ہی دوسرا بیٹا ہے. اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ ان کے بیٹے ہی تھے جو اتنے زیادہ تعداد میں تھے وہ نہیں جانتے تھے اس بات کو. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حضرت بنیامین وہاں رہ کیوں گئے؟ وہاں اصول یہ تھا کہ جو بندہ غلہ لینے آئے گا اس کو ایک اونٹ پہ غلہ ملے گا, اور اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ 1 سال تک وہ وہیں پر رہے گا جہاں پر اس نے چوری کی ہے. یہ اس وقت کی شریعت اور ان کے ملک کا قانون تھا. جو آئے گا اس کو 1 اونٹ کا غلہ ملے گا, اور اگر کوئی چوری میں پکڑا گیا تو وہ 1 سال ادھر ہی رہے گا. تو حضرت بنیامین علیہ السلام جو ہے وہ 1 سال کے لیے وہیں پر رہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ واو کا معنی اور لما جب داخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے آوا الیہ اخاہ آوا پناہ دی جگہ دی الیہ اس مقام پر اخاہ اپنے بھائی کو. تو یہ سارا واقعہ اب بھائیوں کی جو گفتگو تھی وہ ختم ہوئی. حضرت یوسف اور بنیامین کی گفتگو کی طرف قرآن آیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جگہ دی. کالا اور اپنے بھائی کو فرمایا انی آنا اخوکا, آپ نے فرمایا انی بے شک میں آنا میں اخوکا میں تیرا بھائی ہوں. اب بھائیوں کا ذکر نہیں ہے وہ الگ ہیں. مفسرین نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا جتنے بھی وزیر مشیر اور باقی کارندے تھے کہ جتنے بھی یہ لوگ آئے ہیں ان کو سمجھیں 5 سٹار تم نے دینا ہے پیکج. ان کو سنگل کمروں میں ٹھہرانا ہے یا پھر 2 کو ٹھہرانا ہے, کیونکہ وہ کتنے تھے 11. ان 2 کو ٹھہرانا ہے تاکہ ایک بچ جائے.
وہ جو ایک بچے گا اس کو میں اپنے کمرے میں لے آؤں گا تاکہ میں اس سے گفتگو کر سکوں. تو انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس، تو غمزدہ نہ ہو ان ساری حرکتوں پر، علیہ جو بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے آئے ہیں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ. یہ کانو یا ملون پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے، کانا بھی جمع بن گیا اور یا ملون بھی جمع بن گیا. اصل میں کیا تھا؟ کانا یا ملو، وہ ایک کیا کرتا تھا، اور کانا یا ملانے دو، کانو یا ملونا وہ سب. تو اے میرے بھائی تم غمزدہ نہ ہو ان کی حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے. فلما جاہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. فلما، فا کا معنی پاس، لما جب، جہزہم جب تیار کر دیا ان کا سامان، بجہازہم اپنے پورے سامان خوراک کے ساتھ، جعل تو رکھ دیا، السقایۃ وہ بڑا قیمتی ایک حاکم وقت کا پیالہ، کسی بھی سونے چاندی یا کسی چیز کا بنا ہوا. سقایس کی کا معنی ہوتا ہے ویسے پلانا، لیکن جس میں پلایا جاتا ہے وہ پیالہ بادشاہ کا رکھ دیا. فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے اس توڑے میں اور اپنے بھائی کی اس بوری میں جس میں سامان تھا. ثم اذن مؤذن، ثم پھر اذن اذان دی، پکارا اونچی آواز میں، مؤذن پکارنے والے نے، ایتھا العیر اے اونٹوں کے قافلے والو، انکم لسارقون تم چور ہو، تم میں سے کوئی نہ کوئی چور موجود ہے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، قالوا وہ بولے، واقبلوا اور تھوڑا سا آگے بڑھے، علیہم ان کے پاس، اور کہنے لگے ماذا تفقدون کون سی چیز ہے جو تم نے اپنی گم کر دی ہے. قالوا وہ جو درباری ہیں یا جو مامور تھے اس بات پر کہ خزانہ لاد کر بھیجتے، قالوا وہ کہنے لگے، نفقدو ہم نے مفقود کر دیا ہے، ہمارا گم ہو گیا ہے، سواء الملک بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو ڈھونڈ کر لائے گا اسے، اس کا انعام کیا ہے؟ حِمْلُ بَعِيرٍ ایک اونٹ جو ہے وہ اس کا انعام ہے جو بھی اس کو ڈھونڈ کے لائے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں جو ہے وہ اس کا ضامن ہوں. اب آگے ایسے ہی گفتگو چلتی جائے گی انشاءاللہ، یہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں اس کو دیکھیں گے. آیات مبارکہ ہو گئی ہماری 72، 10 آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھی. دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہمارے بچوں میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، بلکہ ان کے اوپر اسلامی کارٹون کو ایسی شکل میں ہوں کہ بچے بار بار ان کو دیکھیں، پھر جب ان کو پڑھیں گے تو ان کی سمجھ میں مزید بہتر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.